آپ اسکلز کی بات کی، میں چاہوں گا کہ آپ میں ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے والوں کے لیے کوئی 2 سے 3 یا 4 کچھ ایسی بیسک ٹپس دیجیے پیرنٹس کو کہ وہ اپنے بچوں کو ڈیل کیسے کریں اگر وہ شرارت کریں، ان کی بات نہیں مان رہے یا کچھ بھی ایسا، یا ایون کہ کچھ اسٹرینجر ان کو ہاں اس طرح، تو ان کے اندر وہ کانفیڈینس کس طرح سے، کس طرح سے تو کچھ بیسک اسکلز اگر آپ بتائیں۔ دیکھیں، میں ایک تو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ سکلز جو بھی ہیں وہ بچے کی پیدائش کے دن شروع ہوتے ہیں. اوکے، ٹھیک ہے، سو اگر بچہ جو ہے وہ اپنی حفاظت محسوس کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، یا اسے پتہ ہے کہ میں کچھ کہوں گا یا کروں گا تو میرے والدین میرا ساتھ دیں گے. یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ ڈکلریشن کی بات کریں نا، ڈسکلوز کریں کہ میرے ساتھ جاتی ہو رہی، یہ بہت ضروری بات ہے. اور پہلے دن سے آپ نے اپنے بچے کے ساتھ، اور یہ نہیں ہے کہ وہ بچے کو خراب کریں. آپ ایک تو آپ ضرور اس کو کتنا پیار کرتے ہیں بتایا کریں، کیونکہ بچے نے سنتے رہنا ہے، ورنہ اس کو نہیں پتہ لگتا، کیونکہ آپ نے نہ بھی کرنی ہے. اور جو بھی آپ کریں، ہاں یا نہ، بات کر کے کریں. یہ نہیں وہ کہ میں ادھر جا رہا ہوں، آپ نہیں جاؤ گے، یہ نہیں کر. آپ بتائیں کیوں نہیں آپ جا رہے. بیٹا آپ کا پڑھنے کا وقت، یا بیٹے اس کے بعد آپ باہر جا سکتے ہو، آدھا گھنٹہ ہوگا آپ کا، کوئی اس کے ساتھ بیٹھ کے پلان دن کا بنائیں. مگر اب آپ کا رابطہ ایز اے پیرنٹ ہیز ٹو بی ایوری ڈے، اور بہت اچھی طرح بچوں کے ساتھ بات چیت. وہ آپ کا پھر آپ کو خود راستہ نکل آتا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ بچوں کے اپنا فرینڈلی ماحول ہو بالکل اور ان کے ساتھ ماں باپ کا تعلق اپنا دوستانہ، بالکل وہ باہر کسی دوست کی ضرورت نہ پڑے. بالکل نہیں، بے شک ہو، مگر وہ آپ کو بھی پتا ہو اس کے دوست کون ہیں. آپ کو کب پتا ہوگا؟ جب آپ کا رابطہ اچھا ہوگا. اگر نہیں ہے تو وہ تو نہیں بتائے گا آپ کو کہاں جا رہا ہے. یہ گو Yes. ٹھیک ہے نا. سو یہ رابطے کی بات ہے، ساری کمیونیکیشن کی بات ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ ہے، میرے خلاف نہیں ہے. اس وقت تو یہی لگتا ہے کہ خلاف ہے، ایسا ہی ہے. ہر چیز نو، ہر چیز کیوں کیا، کہاں گئے، پڑھا نہیں، تھپڑ مارا. یہ تو رابطے نہیں نا قائم کرتے. آپ بڑے ہو کے آپ یہ رابطہ کسی سے رکھیں اگر وہ اس طرح کا رویہ آپ سے کریں، تو بچہ کیوں فرق ہے. بالکل ایسا ہی. اس کے علاوہ یہ بتائیے گا، کیونکہ جہاں ہم نے بات کی کہ بچوں کے رائٹس کی ہم جو بات ہے، تو پیرنٹس کو آگاہ کیا جائے، ان پیرنٹس کے لیے اسپیشلی جو کسی کیس یا سروائیور ایشو میں انوالو ہو گئے کسی بھی نوعیت کی وجہ سے، چاہے وہ فیملی ممبر کی وجہ سے، یا تو وہ کون سے پلیٹ فارمز ہیں جہاں وہ اپنی شکایت کو لے کے جا سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ہم تو جب ٹریننگ کرتے ہیں، کیونکہ ہم خود مفت قانونی مدد دیتے ہیں اور ہم خود کاؤنسلنگ بھی کرا رہے تھے. سو ہم تو سیدھا اپنا بتاتے تھے کہ جی ہم ہیں، آپ نے کوئی قانونی قدم لینا ہے تو آپ بے شک ہمارے پاس آئیں. اچھا، اب میں اگر بات کروں 2008 سے آنورڈز، تو ہمارے پاس کافی کیسز آتے تھے، اور ہم یہ کرول نمبرز ہمارا ہے جو ہم ہاں نیوز پیپر سے سارے لیتے ہیں. اچھا، ان کو بھی آج تک بھی ہم 4,000 خط سال کے بھیجتے تھے ٹو ایوری آئدر دا وکٹم ڈائریکٹ اگر ان کا ایڈریس آ گیا، ورنہ پولیس اسٹیشن، کہ جی ہم اویلیبل ہیں. اور آپ یقین کریں کہ ہمیں پچھلے سال میں ایک کیس ملا تھا 4,000 خطوں میں سے، یا 3 میں بھی ہو گئے ہوں، I don't know, but اتنا. ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا اب 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو کہ شاید زیادہ اویئرنیس ہے تو کوئی لوکل لائرز کے ساتھ ان کا رابطہ پہلے ہی ہو، یا کوئی ان کو مطلب بتا دیتا ہے آ جاؤ. بالکل ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت سے آرگنائزیشنز ہیں اب جو کام کر رہے ہیں ان ڈفرینٹ کمیونٹیز. سو مے بی دے آر آلسو، ہم نے بھی کچھ 2-3 آرگنائزیشنز کے ساتھ ہی کیا ہوا ہے کہ آپ کے علاقے میں آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے. سو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، مگر یہ ہم نے اب دیکھا ہے یہ نئی چیز کہ ہمیں کیسز اب کم آ رہے ہیں، حالانکہ ہم مفت دیتے ہیں. اور شاید لوکلی وہ، حالانکہ ہمارے 172 ریفرل لائرز ہیں جن کو ہم بھیج سکتے ہیں، مگر ہمیں کوئی زیادہ نہیں آئے. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس سچ اے نیڈ اینی مور. کچھ لوکلی سے شاید بہتر کام ہو رہا.
اور ایک اور چیز ہے، جب وہ رپورٹ ہی نہیں کرنا چاہتے، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں ہو سکتا ہے ریزن تو یہ بھی ہو کہ obviously لوگ پوائنٹ آف شیم لے آتے ہیں. پوائنٹ آف شیم ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ یہ بھی ہم نے دیکھا تھا، اور یہ ہم نے شروع سے دیکھا تھا، کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ سو دونوں طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ ابیوزر فیملی جو ہے نا، وہ وکٹم فیملی کو کہتی ہے کہ ہم آپ کو کمپنسیشن دے دیں گے، کمپرومائز کریں گے، ہم آپ کو کوئی چیز دے دیں گے، پیسے دے دیں گے، جو بھی چیز ہے. وکٹم فیملی کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، پولیس کے دھکے کھائیں گے، کچہریوں کے دھکے کھائیں گے. تو ہم کہتے رہتے ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں ہم رجسٹر کرنے جا رہے ہیں، اور ان سے بہتر کمپرومائز لیتے. سو یہ بھی ہے. تو لیکن ڈاکٹر صاحبہ، سوری منیجر صاحبہ، کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ چیز اسی طرح چلے تو یہ رکے گی؟ اس کا کچھ سولوشن؟ دنیا بھر میں کوئی سولوشن نہیں. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. روک نہیں آپ سکتے. میکسیمم آپ یہ کریں کہ آپ ایک دیکھیں، کہیں بھی نہیں. ہم نے آج ہی کل ہی ایک کنسلٹیشن پہ گئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا، وہ آن لائن کی بات کر رہے تھے. اب آن لائن تو آپ سوچیں کیا ہونے لگا ہے. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے تو تباہیاں پھیرنی. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ تو میرے خیال سے ہم پہنچ ہی نہیں پائیں گے. مگر ایون ایسے کیسز میں انہوں نے کہا ہے، بات یہ ہے کہ انہوں نے جب ریسرچ کی بچوں کے ساتھ، کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے when you خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے. اینڈ they've done it in 13-14 ملکوں میں کیا ہے، اور اس دفعہ ہمارے ملک میں بھی کریں گے کہ بچوں سے بات کریں گے. تو بچوں 35%، 14 ملکوں میں سے 35% بچوں نے کہا کہ ہم تو نہیں بتائیں، ہم کسی کو نہیں بتائیں. ہم تو ماں باپ تو بالکل ہی نہیں کوئی بات سنتے، ان کو تو ہم کبھی بھی نہ بتائیں. پھر اس میں سے شاید 15% نے کہا ہم اپنے دوست کو بتا سکتے، اور ہم نے کسی کو بتایا. سو دیٹ مینز وہ 55 ہوئے. تو یہ جو تھے نا باقی کے، وہ کسی کو نہیں بتائیں گے، وہ کوئی بات نہیں ہوگی، ان کا پتہ بھی نہیں لگے گا. لائک 45% جو ہے وہ It's not that. And اسی لیے ہم تو کہتے ہیں جو رپورٹڈ کیسز ہیں وہ تو تھوڑے سے ہیں ان کمپیریٹو. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم تو رپورٹ کر رہے ہیں سوڈومی، ریپ، مولسٹیشن، کہ آپ نے کوشش کی، اٹیمپٹ آف ریپ وغیرہ. پورنوگرافی اس میں اب آ جاتی ہے رپورٹ میں. تو وہ واٹ اباؤٹ ایگزیبیشنزم، جہاں کوئی آپ اپنی جسم دکھا رہا ہے آپ کو، آپ کیسے اس کو رپورٹ کریے؟ ناٹ پاسبل. وائرزم، آپ کی چیزیں دیکھ رہا. اور جب یہ آن لائن ہو رہا ہے تو آپ سوچیں کہ آپ کو کیا پتہ. اس ساری ڈینجرس سچویشن ہم نے کچھ سٹیپس تو لینے ہی ہیں کہ بھائی لائک لوگ اویئر ہوں، اس چیز کو روک سکے. چلے ہم روکنے سے مراد نہیں، اس کا ریشو کم کیا تو کم کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح پچھلے سال 4,000 کیسز تھے، اس دفعہ 3,000 آئے. سو مے بی یہ اویئرنیس اور ایزی پروٹیکشن ہو رہا ہو، مگر ہم اس کو ناپ نہیں سکتے. یو کانٹ. ہاؤ کین آئی ٹیل یو کہ جی 15 بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی؟ ہاؤ ڈو آئی جج دیٹ؟ کیسے آتا ہے یہ فگر؟ نہیں آ سکتا. سو یو ڈونٹ ریئلی نو. بٹ یہ ضرور ہے کہ all these small steps can be taken, but worldwide کسی کا کوئی آپ کہیں کہ ہٹ گیا ہوا ہوتا ہی نہیں ہے. کام ذرا ہوگا. پر ہو. اور اب آن لائن تو میرا خیال ہے it's going to be a disaster. لاسٹ میں پروگرام کے اینڈ میں یہ چاہوں گا کہ کوئی میسج تو چائلڈ رائٹس کے حوالے سے پیرنٹس کو اسپیشلی جو ظاہر ہے جو مائنر کڈز ہیں وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو تھوڑے بڑے ہیں وہ کچھ بول بھی سکتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی میسج دیجیے. دیکھیں جی، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم بہت اسٹرینج بندے ہیں.
کیونکہ ایک طرف مجھے پتا ہے کہ ماں باپ جان دے دیتے ہیں بچوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، قربانیاں دیں گے، کچھ اگر پڑھانا چاہیں گے تو اپنی چیزیں بیچ کے پڑھا دیں گے، اور دوسری طرف پھر یہ ہے کہ جو ہم کہیں گے وہی کرو. اب وہ اتنا کلیش ہے نا بٹوین اے چائلڈ رائٹ اینڈ اے پیرنٹ. تو میرا خیال ہے کہ اگر میں والدین سے بات کروں تو وہ تو وہی بات آئے گی کہ اپنا بچوں کے ساتھ رابطہ اچھا رکھے پہلے دن سے. یہ نہ سمجھیں یہ 2 سال کا ہے تو اس کو کیا پتا ہے، آپ برے بلا باتیں کرتے ہوں نہ کریں بچوں کے سامنے. آپ سب سے پہلے رول ماڈل ہیں اپنے بچوں کی. اگر آپ آپس میں مار پیٹ کر وہ بھی بچے پہ اثر انداز ہوتا ہے جی، وہ بھی دیکھیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو آپ کریں گے وہ بچے ابزارب کر رہے ہیں، چاہے وہ نہ بولیں، چاہے وہ 8 مہینے کے ہوں، وہ سٹریس سارا ان میں جاتا ہے. تو آپ یہ مت کریں. اور بچوں کا حق تو دیکھیں جی، اگر پڑھائی ہے، زندہ رہنا، کہ بھائی پہلے دن سے ماں کی نشو نما کیا ہو رہی ہے، اس کی مورٹیلٹی ریٹ آپ نے دیکھی ہمارے بچوں کی، انڈر نرش دیکھیے ہمارے بچوں کی. تو ان کو کچھ بتانا پڑے گا کہ جی آپ کیا کریں اپنے بچوں کے ساتھ. دیکھیں ایک سمپل چیز ہوتی تھی کہ جی آپ نے بچے کو ہر مہینے جا کے ایک ایم اے سینٹر میں، مدر چائلڈ سینٹر میں اس کا وزن لینا ہے، دیکھنا وہ وزن چڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے اس کا. آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی کوئی ہیڈ سرکمفرنس بھی دیکھتے تھے وہ، کہ بھئی یہ سر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی ایک ڈیزیز ہو سکتی ہے. آپ کو وہ حفاظتی ٹیکے لگوانے. تو یہ اتنی بیسک چیزیں ہیں کہ پیرنٹس مسٹ ٹیک دیٹ ایکشن. دین دے آر پروٹیکٹنگ چلڈرنس رائٹس. دیکھیں ایڈلٹس پہ ہے ٹو پروٹیکٹ چلڈرنس رائٹس. بچے نہیں کر سکتے، بچوں کو تو ہم نے کہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اچھا منیز ہے بھائی بات پاکستان کے اندر چائلڈ سیکس ایجوکیشن کس حد تک ضروری ہے؟ دیکھیں یہاں پہ تو اتنا ٹیبو ہے نا اس لفظ کے ساتھ، جنسی تشدد نہیں کوئی سننا چاہتا اور نہ ہی بات کرنا چاہتے. ہاں میں کہتی ہوں اچھا دوسرے اینگل سے لے لیں. آپ جنسی تشدد کے بارے میں نہ اس طرح ڈیٹیل میں بات کریں، مگر بچوں کو یہ تو بتائیں کہ کہاں خطرہ ہوتا ہے. تو ہماری جو ایک چھوٹی سی کتاب ہے میری حفاظت، اس میں ہم بالکل یہی کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی آپ کو گھر کے اندر بلا رہا ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے، اچھا، اور اپنے کیسز بھی ٹرو ہیں، اصلی کیسز بھی ہم نے وہ بات کی ہوئی ہے، اور یہ کلچرلی بھی صحیح ہے. کیونکہ ہم بچے کو کہتے ہیں جاؤ فلاں کو کھانا دے آؤ یا حلوہ دے آؤ، اور وہ کیس ہوتا ہے، پھر کوئی اکیلا ایک آدمی ہوتا ہے اندر تو وہ کہتا ہے آ جاؤ اندر. بالکل. اینڈ دیٹ سو پریونشن میں تو کوئی بات نہیں ہے نا. آپ بات بھی نہ کریں. ہم نے یہ تو ضروری نہیں ہے کہنا ہے کہ جی اس نے آپ سے کے ساتھ جنسی، ہم تو کہتے ہیں یہ آپ کے لیے خطرناک بات ہے، ختم. سو بہت طریقے ہوتے ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی جو جنس کی بات نہیں کرتی. صحیح. سو اچھا نہیں کرنے میں بھی ایک دن ہم لوگ سمجھ جائیں گے کہ جنس کی بات کرنے میں یہ نہیں مطلب ہوتا کہ ان کو سکھاؤ کیسے جنس کرو، بالکل. ان کو سکھانا ہے کیسے بچو. بچہ تو شاید ایک دن یہ بھی دیکھیں آپ اتنا تو فرق پڑ گیا. جب ہم نے ساحل شروع کیا تھا تو آپ بات بھی نہیں کر سکتے. ٹرو. نو میڈیا، نو میڈیا، بالکل یہ بات جنسی تشدد تو منہ پہ نہیں آ سکتا. بالکل ایسا. مگر آپ آج دیکھیں سب باتیں ہو رہی ہیں، میڈیا بھی کر رہا ہے، لوگ بھی مانتے ہیں. ہزاروں لوگ ہم سے ٹریننگز کیوں لیتے ہیں؟ اسی لیے کیونکہ نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ساحل کی اس کے پیچھے پوری کاوش جی محنت ہے بالکل لوگوں کو اویئر کرنے کے. بالکل. دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک جو سوال جڑتا ہے کہ وہ بچے جو سروائیورس ہیں ان کے پیرنٹس اگر کوئی لے جاتا ہے، شکایت کر دیتا ہے یا ایف آئی آر درج کروا دیتا ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے کتنی مشکلات کا ہو جاتی ہیں یا وہ کس طرح سامنا کرتا دیکھیں نا بہت مشکلات ہیں. ایک تو ان کے محلے میں ان کو شرمندگی شروع ہو جاتی ہے کہ جی ہمارے بچے کے ساتھ ہوا ہے،
حالانکہ شرمندہ تو کرنے والے کو ہونا چاہیے، مگر ہم پتہ نہیں کیوں اپنے پہ لیتے ہیں، اور اگر لڑکی ہو تو بہت ہی زیادہ لیتے ہیں کہ اب تو اس کی شادی نہیں کرا ہوگی، اور بے شک اسی کے ساتھ شادی کرا دو صحیح جس نے زیادتی کی۔ یہ آپ سوچیں کہ ایک بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ کو ساری عمر کے لیے اس کے ساتھ باندھ دے کہ بھائی نہیں پھر شادی نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا۔ دوسرا یہ ہے کہ کورٹ پروسیجرز جو ہے نا وہ ابھی تک چائلڈ فرینڈلی نہیں ہے اور چائلڈ سینٹرڈ نہیں ہے۔ وہ نہیں سوچ رہے کہ اس بچے کو کیا نیڈ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے کہ یہ آ کے باتیں کرے۔ تو آپ اگر کہیں کہ جی چلو بچے اور ابیوزر کو سامنے بٹھا کے کہ ہم بات کرو، اب بتاؤ کیا ہوا، یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ بتاؤ کیا ہوا؟ اور یہ لاز جو ہیں نا اور یہ طریقہ کار جو ہیں نا یہ بدلنے پڑیں گے۔ ہے بھی اب کہا بھی ہے کہ جی اسکرین ہوگا بچے کے سامنے، وہ ابیوزر کو نہ دیکھے، وہ کیمرہ پہ ریکارڈ ہو جائے، مگر ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوئے ہیں، کہیں بھی نہیں آپ کو ملیں گے جہاں تک مجھے پتا ہے اس طرح کی کہیں گے۔ سو یہ مشکل۔ اچھا بچہ کو پھر ٹراماٹائز کرنا، بچے کا میڈیکل لینا، آپ سوچیں میرا ریپ ہوا ہے پھر آپ میرے سے پھر وہی سواب لے رہے ہیں، obvious اور اٹس لائک گیونگ می اے سیکنڈ ریپ۔ torture بالکل۔ yes سو وہ اس کا کیا طریقہ کار ہے، آپ نے کتنے جو لوگ کرنے والے ہیں ان کو کیا کتنا پتا ہے کہ ہم نے بچے کو مطلب کیسے ہم بات کریں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ریلیکس ہو کے ہمارے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، بیکاز اٹس ناٹ اے نائس تھنگ، اٹس اے ہاربل تھنگ۔ اینڈ وہ ساری ٹریننگ کہاں ہے کہ چاہے پولیس ہے، چاہے کورٹس ہیں، چاہے یہ میڈیکل ایگزامنرز ہیں، کہ ان کو پتا ہو کہ آپ کس طرح بچے سے بات کریں گے۔ امریکہ جیسے جگہ میں انہوں نے دیکھا کہ ججز کو اتنی سینسٹیوٹی نہیں ہے کہ اگر یہ بچہ ابیوز ہو کے آ رہا ہے تو کیا کیا اس کی ہو سکتی ہیں ریئیکشنز، اور اگر بچہ کورٹ میں گیا ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور دوسری دفعہ دوسری دے دی ہے تو وہ کہتے ہیں ختم ہو گئی بات، یہ تو الگ الگ باتیں تو ہو گئی ہیں۔ حالانکہ بچہ جب ٹراما میں سے گزرتا ہے وہ اس کے تسلسل نہیں رہتا، وہ کبھی کچھ کہہ دے اور کبھی کچھ اور سوچے۔ تو یہ بہت سا آپ کہہ سکتے ہیں سینسٹائزیشن ہونے کی ضرورت ہوگی، چائلڈ فرینڈلی کورٹس بننے پڑیں گے۔ کورٹس بھی کیا، ہم تو کہتے ہیں الگ کریں، بچوں کو الگ ہینڈل کریں، اور بلکہ اس دن کوئی بتا رہے تھے کہ انہوں نے ویمن اینڈ چائلڈ کا ایک سیپریٹ یونٹ بنایا تھا فار رپورٹنگ، okay اور کہتے تھے بہت زیادہ رپورٹنگ ہو گئی کیونکہ عورتیں فیل کمفرٹیبل، اور وہاں پہ عورت ہوتی ہے انٹرویو کے لیے یا بتانے کے لیے، اور بچے بھی مچ مور کمفرٹیبل۔ سو یہ باتیں ساری ہیں وی شوڈ میک اٹ لائک ماڈل یونٹس ہمیں کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے جس طریقے سے ہمارے تھانوں سے ایک بات کی بالکل تھانوں میں کیا کلچر ہے آپ کا گھروں میں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ہمارا پاس کورٹس کا بھی کلچر کوئی بالکل اچھا نہیں ہے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ منیزا جی، آپ نے وقت نکالا، تھینک یو۔ ناصر، جیسے منیزا صاحبہ نے بولا کہ ہم پیرنٹس کو یہ کرنا ہے ایک بیلنسڈ رویہ رکھنا ہے بچوں کے ساتھ، تاکہ وہ باہر بھی جائیں تو ان کو معلوم ہو کہ ہمارے اندر اتنا کانفیڈینس ہے کہ وہ کچھ ان کے ساتھ کوئی غلط کرنے والا ہے تو وہ بول سکیں، اس کو روک سکیں، چاہے وہ کسی بھی نوعی، چاہے وہ چیخیں چلائیں گے کچھ بھی کریں، لیکن ان کے اندر اتنا کانفیڈینس ہو سکے، اور اگر کچھ خدا نہ خواستہ کچھ ایسا برا ہو جاتا ہے تو ان کو پتہ ہو کہ میرا والد، میری والدہ میری بیک پہ موجود ہے، کہ اگر میں ان کو کچھ بتاؤں بھی یا بتاؤں تو میری مدد کی جائے گی، نہ کہ مجھے مزید کسی پریشر میں ڈالا جائے گا۔ تو اسی حوالے سے آج کا پوڈ کاسٹ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ میرے اس چینل کو آپ لوگ لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، فیڈ بیک بھی دیتے رہیے گا، ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔